بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مایوسی کے اندھیروں کو امید کی کرن میں بدلنے اور رزق و برکت کے بند دروازوں کو کھولنے کا یہ وہ سنہرا موقع ہے جو آپ کی زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ ناظرین محترم، ماہ سفر کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اگر آپ اس پورے مہینے میں کسی بھی دن سے آغاز کر کے مسلسل 3 دن تک سورہ کوثر اور یا حی یا قیوم کا یہ خاص اور طاقتور عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ دن آپ کی زندگی کے بہترین دن ثابت ہو سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس عمل کو ماہ سفر کے مجرب اعمال میں شمار کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں برکت، زندگی میں آسانی اور مشکلات سے نجات عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس مہینے کی قدر کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت کی دعا کرتے رہیے۔ یہ عمل بظاہر بہت آسان ہے، مگر لوگ اس کی برکت کی امید میں اسے اہتمام سے کرتے ہیں۔ پورے ماہ سفر میں کسی بھی دن سے شروع کر کے 3 دن تک روزانہ ایک مٹھی چینی پر یا حیو یا قیوم کا ورد کیا جاتا ہے۔ اصل نفع اور برکت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ اسی سے دعا کی جاتی ہے کہ وہ بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دے، کیونکہ جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ رزق عطا نہ فرمائے، انسان کی محنت بھی مطلوبہ نتیجہ نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے اپنی تمام حاجات مانگنی چاہیے۔ اگر کسی سے پہلے غفلت ہو گئی ہو تو بھی مایوس نہ ہو۔ ماہ سفر کے دوران کسی بھی دن سے یہ عمل شروع کیا جا سکتا ہے۔ چینی تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، اور اگر نہ ہو تو تھوڑی سی چینی خرید کر بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ بعض اہل علم اور بزرگوں کے نزدیک اس عمل میں چینی استعمال کی جاتی ہے، تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ شریعت میں کسی مخصوص مہینے، مخصوص دن یا چینی پر یہ عمل کرنا ثابت نہیں، اس لیے اسے لازمی یا دین کا حصہ سمجھنا درست نہیں۔ بلکہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور ذکر کی نیت سے کرے تو اصل امید صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے رکھے۔ اس پورے عمل میں دل کا اخلاص، اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل یقین، توبہ، استغفار اور حلال رزق کی کوشش بنیادی چیزیں ہیں، کیونکہ قبولیت کا اصل ذریعہ یہی امور ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے سب سے اہم چیز نیت ہے، کیونکہ ہر عبادت اور ہر نیک عمل کی بنیاد نیت پر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایک مٹھی چینی اپنے سیدھے ہاتھ میں لے لیجئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 3، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنے مقصد اور حاجت کی نیت کریں۔ مثلا اگر روزگار کی ضرورت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے حلال روزگار کی دعا کریں۔ اگر قرض ہے تو قرض سے نجات مانگے۔ اگر اولاد کی خواہش ہے تو نیک اولاد کی دعا کریں۔ اگر بیماری ہے تو شفا طلب کریں، یا جس بھی جائز مقصد کے لیے دعا کرنا چاہتے ہوں وہ عاجزی
اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ پھر الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ پڑھ کر چینی پر دم کریں۔ اس کے بعد یا حیو یا قیوم 70 مرتبہ پڑھیں اور ہر مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے دل کی حاجات مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی زندہ اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے اور تمام مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ پھر آخر میں سورہ کوثر بسم اللہ کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھ کر چینی پر دم کریں۔ اس پورے عمل کے دوران دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں، عاجزی اختیار کریں، اپنے گناہوں پر توبہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اچھی امید رکھیں۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن و سنت میں ماہ سفر کے لیے اس مخصوص طریقے، مخصوص تعداد اور چینی پر یہ عمل ثابت نہیں ہے، اس لیے اسے دین کا لازمی یا یقینی عمل نہ سمجھا جائے۔ اصل برکت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، اخلاص، دعا، تقوی، حلال کمائی اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے، اور ہر دعا کی قبولیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت اور مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ محترم ناظرین کرام، اس کے بعد جب آپ الحمدللہ رب العالمین 11 مرتبہ یا حیو یا قیوم 70 مرتبہ اور سورہ کوثر 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں اتنی ہی تعداد میں درود پاک پڑھیں جتنی ابتدا میں پڑھی تھی، اس طرح عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر نہایت عاجزی، خشوع اور اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل خانہ کے لیے، اولاد، امت مسلمہ اور تمام مسلمانوں کے لیے خیر و برکت کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رزق حلال، صحت، عافیت، ایمان پر استقامت، قرض سے نجات، پریشانیوں کے خاتمے اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگیں، کیونکہ دعا ہی مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے جن کا انسان وہم و گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے بندے کو ہمیشہ اپنے رب سے اچھی امید رکھنی چاہیے اور اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین، یاد رکھیں کہ رزق صرف وظیفے پڑھنے سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، حلال کمائی، محنت، دیانت داری، شکر گزاری اور گناہوں سے بچنے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اور احادیث مبارکہ ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں کہ انسان دعا بھی کرے، کوشش بھی کرے اور اپنے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد بھی کرے۔ اگر کسی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور حکمت کے مطابق بہترین وقت پر بہترین فیصلہ فرماتا ہے۔ اس لیے ماہ سفر سمیت سال کے ہر مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت، کثرت سے درود پاک، استغفار، ذکر الہی، صدقہ و خیرات اور 5 وقت کی نماز کی پابندی کا اختیار کریں، کیونکہ یہی وہ اعمال ہیں جن کی فضیلت قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ البتہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں
کہ چینی پر اس مخصوص طریقے سے یہ عمل، اس کی مخصوص تعداد اور اس کے بارے میں بیان کیے جانے والے یقینی دنیاوی نتائج قرآن سے ثابت نہیں ہیں، لہذا انہیں دین کا لازمی حصہ یا یقینی ذریعہ کامیابی نہ سمجھا جائے۔ اصل نفع و نقصان، عزت و ذلت، رزق و دولت، صحت، شفا اور کامیابی صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اسی لیے ہر حال میں اسی پر بھروسہ رکھیے، اسی سے دعا کیجیے اور اسی کی اطاعت میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے۔ محترم ناظرین کرام، اس موقع پر ایک نہایت اہم بات اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے دروازے کسی ایک مہینے، کسی ایک دن یا کسی ایک عمل تک محدود نہیں، بلکہ وہ اپنے بندوں پر ہر وقت مہربان ہے۔ ماہ سفر ہو یا کوئی اور مہینہ، اگر بندہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، نمازوں کی پابندی اختیار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، کثرت سے درود پاک اور استغفار کرے، حلال رزق کمانے کی کوشش کرے، والدین کی خدمت کرے، صلہ رحمی اختیار کرے، مظلوم کی مدد کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے وہاں سے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، دل کا سکون، ایمان کی سلامتی اور حلال رزق ہے۔ بہت سے لوگ صرف مال و دولت کو کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر دل بے سکون ہو، گھر میں محبت نہ ہو، اولاد نافرمان ہو، صحت خراب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل نہ ہو، تو دنیا کی ساری دولت بھی انسان کو خوش نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اگر کسی کے پاس تھوڑا مال ہو لیکن ایمان مضبوط ہو، گھر میں محبت ہو، رزق میں برکت ہو، دل مطمئن ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، تو وہی شخص حقیقی کامیاب ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف مال نہیں بلکہ برکت، عافیت، تقوی، اخلاص، حسن اخلاق، ایمان پر استقامت اور دنیا و آخرت کی بھلائی مانگنی چاہیے۔ قرآن کریم بار بار ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، صبر، شکر اور دعا کی تعلیم دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بھی اسی کا بہترین نمونہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرماتے، اس پر بھروسہ رکھتے اور امت کو بھی یہی تعلیم دیتے تھے۔ اگر زندگی میں آزمائشیں آئیں، کاروبار میں نقصان ہو، ملازمت نہ مل رہی ہو، قرض زیادہ ہو، بیماری ہو یا گھریلو پریشانیاں ہوں، تو مایوس ہونے کے بجائے اپنے رب کے دروازے پر دستک دیتے رہیے، کیونکہ وہی دلوں کے حال جاننے والا، دعا سننے والا اور مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی یاد رکھیے کہ اسلام میں کسی خاص مہینے کے بارے میں ایسی فضیلت یا ایسے مخصوص اعمال کو قطعی طور پر دین کا حصہ قرار دینا درست نہیں، جب تک ان کی واضح دلیل قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس طرح کے عمل کو محض ایک جائز دعا اور ذکر کے طور پر کرے، تو اس میں اصل اعتماد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔
نہ کہ چینی کسی خاص تعداد یا کسی مخصوص دن پر۔ قبولیت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے، اور وہ جس کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اپنی پوری زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، حلال کمائی، نیک اعمال، صدقہ و خیرات، حسن اخلاق، والدین کی خدمت، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، محتاجوں کی مدد، اور ہر وقت ذکر الہی سے آراستہ کر لیجئے۔ یہی وہ اعمال ہیں جو دنیا میں بھی سکون، برکت اور عزت کا سبب بنتے ہیں، اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ محترم ناظرین کرام، آخر میں ایک بار پھر عرض ہے کہ زندگی کی ہر کامیابی، ہر آسانی، ہر نعمت اور ہر برکت صرف اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اخلاص کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، کثرت سے درود پاک اور استغفار پڑھیں، حلال رزق کی کوشش کریں، صدقہ و خیرات کریں، اور اپنے والدین، رشتہ داروں اور تمام مسلمانوں کے حقوق ادا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے خیر کے راستے آسان فرمائے گا۔ ماہ سفر ہو یا سال کا کوئی بھی مہینہ، اصل کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے میں ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اپنی امیدیں صرف اپنے رب سے وابستہ رکھیں، اسی سے مانگیں، اسی پر بھروسہ کریں، اور اسی کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور فرمائے، ہمارے گھروں میں محبت، سکون، رحمت اور برکت عطا فرمائے، ہمارے رزق میں حلال اور کشادگی عطا فرمائے، ہر جائز دعا کو اپنی حکمت کے مطابق قبول فرمائے، ہر پریشانی، بیماری، قرض، بے روزگاری اور تنگ دستی کو دور فرمائے، ہماری اولاد کو نیک، صالح اور فرما بردار بنائے، ہمارے والدین پر اپنی بے پایا رحمتیں نازل فرمائے، زندہ والدین کو صحت و عافیت اور لمبی عمر عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو اور اس سے کوئی خیر کی بات سیکھنے کو ملی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، دعا، توبہ اور نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوں۔ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پسند کریں، اپنے قیمتی تاثرات کمنٹس میں ضرور لکھیں، اور اپنے اہل خانہ، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سننے کو، ہمارے بیان کرنے کو، اور ہم سب کی تمام جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ.